الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ النساء مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور یہ 1.5 پارے پر مشتمل ہے۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ پورا 5واں پارا اور چھٹے پارے کا پہلا پاؤ، یہ جو ہے نا یہ 1.5 پارے پر مشتمل سورت، اس کے اندر چونکہ عورتوں کے احکام ہیں، ان کے حقوق کا تذکرہ ہے، ان کے فرائض کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام النساء ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر عورتوں کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ سورت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب پالنے والے سے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام، اور اس سے اس کی بیوی بنائی یعنی حوا علیہ السلام، پھر ان دونوں سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری نگرانی کرنے والا ہے، اور درمیان میں فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہو۔ یہاں میرا خیال رکھ، یہ اللہ کا واسطہ ہے، اے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یار، مجھ پر زیادتی نہ کر۔ جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کے تم سوال کرتے ہو لوگوں سے اپنے لیے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر، اس رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے، اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، اور رشتہ داری کہنے لگی کہ تو نے پیدا تو مجھے کر دی ہے، کون میرا خیال رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے رشتہ داری، کیا تو راضی نہیں ہوتی کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے میں اسے توڑوں گا؟ تو رشتہ داری نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داری پالنا، رشتہ داری کا خیال رکھنا یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو، جو تمہیں دے تم بھی اسے دو، جو تمہارے ساتھ جوڑے تم بھی اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ رشتہ داری یہ ہے، صلہ رحمی یہ ہے، جو تمہارے ساتھ بائی کاٹ کرے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو دو، یہ ہے صلہ رحمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں کی سوچیں بدل دی اور ایک نئی راہ دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہادر وہ ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے اور دوسرے کو گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے غصے کے وقت، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اس نفس سرکش گھوڑے کو کنٹرول میں رکھے، یہ ہے بہادر۔ نفس نے کہا اس کو گالی دے، گالی دے دی، اس نے گریبان پکڑ لیا، اس کو مارا، اسے دو کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بزدل ہے، اس کا نفس اس کو نچا رہا ہے، جس کا نفس اس کو بے عزت کر رہا ہے، جس کا نفس اس کی توہین کرا رہا ہے۔ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت قدرت کے باوجود اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے اور معاف کرنے والا بن جائے، یہ بہادر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نگرانی کرنے والا ہے، تمہاری ہر حرکت ہر قول فعل لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کا مسئلہ بیان ہوا۔ جاہلی زمانہ میں اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی، مال والی ہوتی، خود نکاح کر لیتے، جو اس کے سرپرست ہوتے، جو اس کے والی وارث ہوتے، مہر نہ دیتے، یا کسی اور سے نکاح کرتے اور مہر خود لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ نہ، ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پورے اس کے حقوق ادا کرو،
جیسے دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرتے وقت تم حقوق ادا کرتے ہو، مہر بھی ہوتا ہے، اور تمہیں ان کے گھر والوں کا اور دوسروں کا خطرہ اور فکر بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے تو ہم سے باز پرس ہوگی. تو اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اور عورتیں تھوڑی ہیں، ان سے نکاح کرو، اس سے نکاح نہ کرو. یتیم لڑکے کے متعلق بھی ظلم ہوتا تھا کہ اس کا اگر باپ فوت ہو جاتا، وہ مالدار ہوتا، تو اس کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے مال کی کفالت کرو، تجارت کرو، اس کے مال کا خیال رکھو، دیکھ بھال رکھو، وہ تمہارا عزیز ہے، تمہارا قریبی ہے، اور اس کا خیال رکھو، دھیان رکھو. اگر تم مالدار ہو، تمہارا اپنا خرچہ چلتا ہے، پھر کوئی اس پہ معاوضہ نہ لو. لیکن اگر تم مالدار نہیں ہو، تمہیں ضرورت ہے، تو جو اس مارکیٹ میں، اس علاقے میں جتنا معاوضہ ہے وہ معاوضہ لو یتیم کے مال سے، لیکن اس کے مال کو جو ہے تجارت میں لگاؤ، اس کا خیال رکھو. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو آزماؤ. کیا مطلب؟ اس کو کچھ تھوڑا سا کاروبار کرا کے، تھوڑے سے پیسے دے کے دیکھو تصرف صحیح کرنا شروع کر دیا ہے اس نے. جب تصرف صحیح کرے تم اطمینان ہو، پھر اس کے رشتہ داروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور وہاں گواہ بنا کے مال اس کے سپرد کر دو. آگے فرمایا کہ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں جلدی جلدی بڑا ہونے سے پہلے ہڑپ کر لیں، میں اپنے پیٹوں میں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے. پہلے اولاد کا مسئلہ بیان کیا. لڑکا ایک ہو، مرنے والا مر گیا، لڑکا ایک ہے، کوئی اور اس کا بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، سارے مال کا وارث. لڑکے دو ہیں، تین ہیں، آپس میں تقسیم کر لیں گے. لڑکی ایک ہے، آدھے مال کی وارث ہے. اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں، 2/3 مال. اگر لڑکے لڑکیاں مشترکہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا ایک، کیونکہ لڑکے کے ذمہ خرچ نہیں ہے نا، خرچ تو لڑکے کے ذمہ ہے نا. خامد دیکھو، عورت کا خرچہ یا باپ اٹھاتا ہے یا خامد اٹھاتا ہے اور یا اس کا بیٹا اٹھاتا ہے. عورت کے ذمہ خرچ نہیں ہے کسی کا بھی، وہ تو جو ہے ایک زائد ہے، اس کے اپنے کھانے پینے اور اس کے اپنے لیے، اس لیے اس کا وراثت سے حصہ رکھا گیا، لیکن لڑکے کا زیادہ رکھا گیا. اگر ماں باپ ہیں اولاد کے ساتھ تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ. اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف ماں باپ وارث ہو رہے ہیں، ماں کو تیسرا حصہ اور باقی ماں باپ جو ہے وہ مال جو ہے وہ باپ کا، کیونکہ باپ نے سارے نظام کو چلانا ہے. اور اگر اس کے بھائی بھی ہیں ساتھ تو پھر ماں کا چھٹا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے یعنی مرنے والے کے بھائیوں کا بھی تو خرچ چلانا ہے. اولاد اور ماں باپ کے بعد میاں بیوی کی وراثت کا مسئلہ بیان ہوا کہ اگر آدمی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اس کی بیوی ایک ہے یا دو، 8ویں حصے میں، مال کے 8ویں حصے میں وہ شریک ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کا چوتھا حصہ ہے. اس کے الٹ اگر بیوی مر گئی، اولاد موجود ہے، اس وقت خامن کا چوتھا حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو خامن آدھے مال کا مالک ہوگا. اس کے بعد بہن بھائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بہن بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بہن بھائی ہوتے ہیں صرف ماں کی طرف سے، کہ ان کی ماں ایک ہے، باپ علیحدہ علیحدہ ہے. ان کا یہاں بیان ہے کہ وہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو وہ چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہیں تو تیسرے حصے مال میں وہ برابر کے شریک ہیں. اس میں لڑکی لڑکے کا فرق نہیں ہوگا، لڑکی لڑکے کا برابر ہوگا. اور اگر بہن بھائی ہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے، ان کا بیان اس سورۃ النساء کی آخری آیت میں ہے. بھائی اکیلا ہے، بہن مری، اکیلا بھائی ہے، سارے مال کا وارث ہیں. 2 ہیں 3 ہیں، آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس کے الٹ کہ اگر بھائی مرا، بہن ایک ہے، آدھے مال کی وارث. 2 یا 2 سے زیادہ ہے، 2/3 مال کے وارث. اور اگر بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا ایک حصہ. جب وہ بہن بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہیں وہ نہ ہوں تو ان کی جگہ پر وہ آ جائیں گے جو باپ کی طرف سے ہیں، یعنی ان کا باپ ایک ہے اور ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا.
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے رشتے تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ تم پر حرام ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ 7 رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ دودھ والے رشتوں کا بیان کیا، وہ بھی اسی طرح 7 حرام ہیں۔ پہلے یہ مسئلہ کہ دودھ کیسے ثابت ہوتا ہے، یعنی اولاد کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اگر بچہ بچی اس کی خوراک صرف دودھ ہو، 2 شرطیں ہیں رضاعت یعنی دودھ سے رشتہ ثابت ہونے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کی خوراک صرف دودھ ہو اور کوئی چیز نہ کھاتا ہو، یہی خوراک ہے۔ نمبر 2، 5 دفعہ پیے، 5 دفعہ منہ لگانا نہیں، پیے سیر ہو کے، مرضی سے منہ ادھر کرے۔ یہ 5 دفعہ اگر وہ پی لے تو یہ بچی یا بچہ اس عورت کی اولاد ہو جاتا ہے۔ اس کے باقی بہن بھائیوں کو اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کوئی رشتہ ہو اس کے دودھ پینے کی وجہ سے باقی بہن بھائیوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ حلال اور حرام ہونے میں ان کا کوئی تعلق، اس کا تعلق اس سے ہو جائے گا۔ وہ ماں بن گئی، اس کے خامند کی بہن پھوپھی بن گئی، اس کی بیٹی بہن بن گئی، بیٹی کی بیٹی بھانجی بن گئی، اور اس کے بیٹے کی بیٹی بھتیجی بن گئی، اس طریقے سے، اور اس کی بہن جو ہے وہ خالہ بن گئی۔ بالکل وہی 7 رشتے اسی طرح حرام ہو جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے۔ تیسری جو قسم ہے عورتوں کے حرام ہونے کی، وہ سسرالی رشتے ہیں۔ باپ نے نکاح کیا ایک عورت سے، ماں کے علاوہ اور ہے، ستیلی ماں، اس سے نکاح جائز نہیں۔ بہو ہے، 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک نکاح میں، یا تو اس کو وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق۔ اس طرح خالہ بھانجی نہیں اکٹھی ہو سکتی، پھوپھی اور بھتیجی جو ہے یہ نہیں اکٹھی۔ ایک عورت سے نکاح ہوا، اس کی لڑکی ہے پیچھے سے، اس لحاظ سے وہ بھی حرام ہو۔ اس طرح جس لڑکی سے نکاح ہو، نکاح ہوتے ہی اس کی ماں حرام۔ اور ایک عورت جو دوسرے کے نکاح میں ہے، تو یہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب میں رشتے حرام ان کا بیان ہوا ہے، باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کچھ رشتے جو میں نے آپ کو بتائے حرام، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ مثلا خالہ بھانجی کا اکٹھا ہونا حرام ہے ایک نکاح میں، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ پھوپھی بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کہاں ہے؟ یہ حدیث کے اندر ہے۔ اور دودھ کے رشتے 2 قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ماں اور بہن، باقی جو میں نے بتائے وہ حدیث سے اس میں شامل ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہے۔ اس کا مطلب قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں بیک وقت شریعت کا ماخذ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی قرآن حدیث آپس میں جدا نہیں ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور کلمے میں ہم نے اسی چیز کا اقرار کیا ہے کہ ایک اللہ کی بات مانیں گے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے، مسلمانوں کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں تجارت کے طور پر ہو یا وہ تمہیں تحفہ دے دے رضامندی تو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو ہم چھوٹے گناہ تمہارے خود ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑا گناہ کیا ہے؟ جس پر قرآن حدیث میں جہنم کی دھمکی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے لعنت اس پر کی ہو، رسول صاحب نے کہا ہو کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میرا غضب ہے اس پر، یا اس پر حد کا بیان ہو کہ اس پر یہ حد لگے گی، یا اس کا کفارہ، اس کا ذکر ہے، یہ بڑے گناہ، یہ 70 کے قریب ہیں تقریباً۔ ان میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں نا، بڑے بڑے گناہ وہ 7 ہیں: شرک، قتل، جادو، یتیم کا مال کھانا، اور پاک دامن عورت بے خبر اس پر تہمت لگانا، اور جہاد سے پیچھے رہنا، اور یتیم کا مال کھانا۔ یہ بڑے بڑے گناہ، ان میں پھر 3 بڑے گناہ ہیں: شرک، قتل، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، کیونکہ اس کو اس میں کوئی وہ ڈر خطرہ نہیں ہوتا۔
تو اس میں یہ تین بڑے ہیں، ان تینوں میں پھر سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، شروع سے معاف کر کے جنت دے دے یا جہنم میں سزا جتنی اللہ چاہتا ہے دے کے اس کو جنت میں لائے، وہ جنت میں ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں مسکینوں مسافروں کا خیال رکھو، پڑوسی، ایک پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، ایک پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں ہے، ان سب کا خیال رکھو، ایک پڑوسی ہے قریب کا، ایک پڑوسی ہے دور کا، ان کا بھی خیال رکھو، اور جو ساتھی ہے فیکٹری کا، دفتر کا، کلاس کا اور کاروبار کا جو ساتھی ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور پھر اللہ نے عورتوں کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت بھی وراثت کی حقدار ہے، عورت کو بھی جو ہے نا وراثت، جیسے میں نے بتایا وراثت ملے گی، عورت کی ملکیت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وراثت کی شکل میں بھی اس کو مال آ سکتا ہے، اس کا مال ہے، جو چاہے اس میں تصرف کرے۔ اسی طرح مہر کی شکل میں بھی اس کو مال آتا ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے اس میں کرے۔ اس کو تحفہ ملا ہے ماں باپ کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، سہیلی کی طرف سے، وہ اس کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے۔ جس طرح مرد کاروبار کرتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے پردے میں رہتے ہوئے، مثلا گھر کے اندر دکان ہے، کپڑے برتن وغیرہ جو جائز چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اس کی وراثت بھی ثابت کی اور اس کا کسب کمائی کاروبار بھی ثابت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ تو عورت کا حق ملکیت جو اسلام نے دیا یا بتایا اور کوئی نہیں ہے، یہ بیچاری مسکینہ سب سے زیادہ یہ اسلام کو ڈستی ہے، سب سے بنیادی کردار بے دینی میں، گھروں کے تباہ کرنے میں اور اولاد کی اللہ معاف فرمائے تباہی میں اس عورت کا کردار ہے، ساری نہیں جو اللہ کی بنی، یہ سب سے زیادہ اسلام نے اس کو مقام دیا۔ پوری صورت ہے قرآن میں اس کے نام پر۔ یہ بیٹی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، بوجھ نہیں سمجھا، خیال رکھا، قیامت کے دن یہ 2 بیٹیوں کا باپ یا 2 بیٹیوں سے زیادہ ہو، یہ میں محمد کا پڑوسی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بیٹی کا مقام بتایا۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، رسول کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے اور پاس بٹھاتے، میری بیٹی آئی، میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے فاطمہ بھی ایسے کرتی رضی اللہ، بتایا کہ یہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے اوپر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جو ہے وہ ثبوت دیا۔ اور جب یہ جوان ہو گئی اور اس کی شادی ہو گئی تو 21ویں پارے میں آ رہا ہے سورۃ روم میں، جہاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری زمین بنائی، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، میں نے تمہارے لیے بارشیں برسائیں، میں نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ بڑی بڑی جہاں نعمتیں ذکر کرتا ہے وہاں اللہ فرماتا ہے میری یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہیں بیویاں دی، تم سکون حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ بیوی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کا سامان، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت، جو کچھ دنیا میں ہے ان میں سب سے بہترین چیز، بہترین سامان نیک عورت ہے۔ نیک قرآن بھی کہتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء کے نیک، فم بردار اور اپنے جسم کی اور خامد کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، شرم و حیا کی پتلیاں، عفت و عصمت کی دیویاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بیان کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک عورت جو ہے یہ بہترین سامان ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، کون؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ یہ جو مسکینہ، اس کے لیے جنت اتنی آسان ہے، بھائی لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلی، کبھی بازار میں آ گئے، کبھی ادھر ہے، کبھی بھی پردگی، اور لوگوں کو پریشان کرنا، اور آپ بھی پریشان ہونا۔ اور جب بوڑھی ہو گئی، اس کا مقام اور بڑھ گیا، مقام اس کا اور بڑھ گیا۔ حاجی صاحب، تہجد گزار صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مجاہد صاحب، عالم صاحب، جتنا بھی نیکی کرنے والا کوئی ہو، سن لے، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تیری جنت کا راستہ تیری ماں کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے۔ یہاں سے جنت ملنی ہے، جنت یہاں سے ملنی ہے۔ اور ایک آدمی نے آ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق کو بحسن صحابتی، میرے پاس مال ہو، گنجائش ہو، میں حسن سلوک کرنا چاہوں، اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ میں ماں کے ساتھ۔ جناب میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کر لوں، اس کا خیال رکھ لوں، لیکن دوبارہ کس کے ساتھ کروں؟ میں ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا کہ جناب 2 دفعہ اپنی ماں سے حسن سلوک کر کے، اس کی دلجوئی کر کے، اس کا خیال کر کے، تیسری دفعہ کس سے حسن سلوک کروں؟ میں اپنی ماں سے۔ اس نے کہا 3 دفعہ ماں سے حسن سلوک کرنے کے بعد چوتھی دفعہ میں باپ سے۔ دیکھو اسلام بہت انصاف والا مذہب ہے، وراثت میں مرد باپ کو آگے، گواہی میں آگے، دوسرے معاملات میں آگے، لیکن حسن سلوک میں، دلجوئی میں، خبرگیری میں، کپڑا میں، خوراک میں، کھانے پینے میں، علاج معالجہ میں ماں کے 3 درجے باپ سے زیادہ، کیونکہ اس نے تکلیف بہت اٹھائی ہے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں لوگ خیال نہیں کرتے، کئی اچھے بھی لوگ ہیں، بڑے عجیب، واللہ بڑا کچھ وہ اپنی ملازمت ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں ایسے لوگ، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، جنہوں نے ملازمتیں اپنی چھوڑ دیں قیمتی باہر کی، اور انہیں صرف ماں کی، انہوں نے کہا حافظ صاحب ماں نہیں لبنی۔ یہ ایسے لوگ، لیکن زیادہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں۔ تو بدبختوں میں سے ایک بدبخت کی بات سناتا ہوں، بس ایسے اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، بس عجیب سا مسئلہ چل رہا ہے، خیر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جو میں سنانا چاہتا ہوں یہ کہ بیوی کہنے لگی، ساری بیویاں غلط بھی نہیں ہوتی، ماں بھی فرشتہ نہیں ہے، یہ تو لڑکے کی بڑی عقل مندی ہے کہ کیسے نظام چلانا ہے۔ اصل میں یہ بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اس وقت، کئی بالکل ماں ماں بس ماں ماں ماں، وہ جو لائے ہو، وہ جس کو ماں ہی چن کے لائے ہو، اس کا بھی تو کچھ ہے کہ نہیں، اور کئی بس بس آپ ہی ہیں، بس پہلے تو میں دنیا پہ تھا ہی نہیں، بس تو آئی تو بس بس وہ ماں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ درمیان میں عقل مندی آزمائش، چلو خیر یہ تو ہوتا رہے گا آتا رہے گا۔ جو بات سنانا چاہتا ہوں یہ کہ بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ساتھ رکھنا، ان کی خدمت، اور یہ ذرا مشکل سا لگتا ہے، تو ان کو آپ نقدی دے دیں پیسے۔ میرا خیال اگر حساب کر لیا جائے نا، 20 سال 25 سال 22 سال شادی سے پہلے جو زندگی آپ نے گزاری ہے، تو ماں سے حساب کر لو تو پیسہ دے دیتے ہیں ماں کو۔ پہلے تو وہ سنتا رہا، بہرحال رسول اللہ صاحب نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا دنیا میں کہ ناقص عقل والی عورت اتنی عقل مند ذہین مرد کے عقل پر قابض ہو جائے۔ یہ جو خاندان اجڑے ہیں، جو تماشے بنے ہوئے ہیں سارے، اس میں بس یہی ہے، وہ ناقص عقل جو ہے نا اس کے دماغ پر سوار ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اب وہ سوار ہو گئی، تو اس نے کہا اچھا، تو کہا امی جی وہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ جو شادی سے پہلے کی زندگی ہے نا، اس کو کچھ حساب کتاب کر لیں، مطلب جو آپ نے ہمیں کھلایا پہنایا، جو وہ آپ کی خدمت، جو محنت، یہ جو کچھ بھی ہے سارا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، 20 سال کا مسئلہ ہے تو ٹائم تو لگے گا نا، کل ٹھیک۔ وہ رات کو سویا تو وہ سویا ہوا تھا نا، اس نے ادھر کروٹ کی ہوئی تھی، جگہ پیچھے خالی تھی، ماں نے بالٹی پانی کی بھری اس کے پیچھے گرا دی۔ سوئے جب ادھر ہوا تو مسجد وہ جگہ جو ہے وہ ساری وہ چارپائی بستر وہ ٹھنڈا، چلو چپ کر گیا۔ دوسرے ادھر جو ادھر تو دوسری طرف گرا دی،
یہ شاید اسی رات ہی ایک رات میں دونوں طرف پانی گرا دیا. تو خیر صبح اٹھے تو کہتے ہیں امی یہ کیا؟ کہتے ہیں ایک رات دا حساب ہے پتر, اتنے 20 سالہ دا حساب ہو رہے ہیں. پھر انہوں سمجھ آ گیا. تو کہنے کا یہ مقصد ہے ماں بڑی چیز ہے یار, میں کیا بتاؤں آپ مجھے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ عورت کا کتنا مقام بنایا, اور یہ سب سے زیادہ یہ ڈستی ہے. اللہ تعالیٰ بس ایک ہدایت نہ کہ شکل ہے نا, اس کو پتہ ہے, اس کو کہتے ہیں جی تجھے بڑی ترقی دے گے, بڑی ترقی دے گے. اور کہاں اس کو لے جاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون آپریٹر اور ایسی جگہوں پہ نا. یہ مرد بڑے عجیب لوگ ہیں. ایسی عورت گھر میں لانا نہیں چاہتے, لیکن چاہتے یہ ہیں کہ بازار میں آگے پیچھے اور ایئرپورٹ پہ دفتروں میں آگے پیچھے یہ ذرا بس. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. خیر, میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس مسکینہ کو سوچنا چاہیے کتنے تمہیں انہوں نے مقام مرتبہ دیے ہیں. بالکل اسی طرح کہ ہر آدمی جو ہر جگہ ہر قسم کا آدمی جہاں آئے تمہاری ایسی ڈیوٹی لگا دی کہ بس ان کو دلجوئی کرو, ان کو خوش کرو. میں حیران ہوں کہ جہاز کے اندر اللہ 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 وہاں کھانا اس نے پیش کرنا ہوتا ہے, شکل اچھی لگتی ہے نہیں لگتی, طبیعت اچھی لگتی ہے نہیں لگتی, اپنا مزاج ٹھیک ہے نہیں, بیمار ہے کہ نہیں, ڈیوٹی میں شامل ہے اس کی دلجوئی کرنے اور اس کے ساتھ جو ہے مسکرانا, اس کا خیال رکھنا. تو یہاں یہ آزاد ہے. اور اگر یہی لڑکی یہی عورت اگر گھر کے اندر خاوند کو کھانا پکا کے دے, باپ کو دے, چولہے پہ اس کو جکڑ رکھا ہے, غلام بنا رکھا ہے, ہم ان کو گھروں سے نکالیں گے, آزادیاں دیں, یہ ہے ان کا مقصد. باپ کو کھانا پیش کرے, خامد کو پیش کرے, بھائی کو, گھر کے اندر اس کا ایک گلشن ہے, جنت ہے, امن سکون سے یہاں رہتی ہے. تو یہ اس کے لیے جو ہے یہ جو ہے نا غلامی ہے, اور وہاں آزادی ہے. افسوس ہے تمہاری عقلوں پر نیچے رکھ کے بات کرتے ہو. میں نے ملکوں میں گیا, ادھر تھائی لینڈ, کمبوڈیا اور یہ ان علاقوں, ملیشیا, ادھر میں گیا. وہاں میں نے کئی ملکوں میں عجیب منظر دیکھا کہ عورتیں کام کرتی ہیں دکانوں پر, مرد یا پولیس میں یا فوج میں یا ڈرائیوری ہے, دکانیں, مارکیٹیں, جو ہر کاروبار سب عورتوں کے ذمہ. تو ہم گئے سودا لینے تو ہم نے دیکھا 12 بجے کا ٹائم رات کا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ گرتا ہے, کبھی سونا چاہتا ہے لیکن اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو بھی افساتی ہے, ادھر سودا بھی بیچتی ہے, ادھر بھی کرتی. اور ایسے مناظر میں نے دیکھے ہوٹل میں آگے پیچھے. میں بہت پریشان ہوا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے ان کے لیے؟ کہتے جی اگر یہ نہیں کریں گے کھائیں گے کیسا الٹا نظام چل. تو وہاں جو پاکستانی رہتے تھے جن کے پاس ہم گئے, ہم وہاں اماموں کو پڑھانے گئے تھے, 150 امام کٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے 15 دن ان کو پڑھانا تھا. سعودیہ کی طرف سے ہم گئے تھے, عربی میں پڑھانا تھا ہم نے ان کو 15 دن, اور بھی میرے ساتھ گئے تھے. تو میں نے وہاں جو پاکستانی تھے میں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان عورتوں کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں عورت گھر میں بیٹھ کے کھاتی ہے 4 دیواری کے اندر, اس کا خاوند, اس کا بھائی, اس کا وہ حیران اور کہنے لگی کتنی اچھی ہیں, کتنی اچھی وہ عورتیں ہیں, کتنی سکون میں ہیں اور کتنے آرام میں ہیں. اور یہ جناب ایڑیاں اٹھا کے نا دیکھتی ہیں بھی ہمیں بھی ایسے تو ہے نا بدھو بناؤ صاحب. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس تہذیب پر, جو گندی تہذیب ہے دنیا کی. اور ہمارا الحمدللہ اسلامی ایک نظام یا تہذیب ہے جس میں ثقافت ہے, شرم ہے, حیا ہے, ایک خاندان ہے, ایک اپنائیت ہے, ایک پیار ہے, ایک محبت ہے, ماں باپ اولاد. واللہ اس کا آپ سوچ, یورپ کو دیکھیں, خاندان تباہ ہو چکا ہے. پوچھو یہاں بھی اب کام شروع ہو گیا ہے, یہاں بھی بس باہر رہنا اور خاندان کو تباہ کرنے کی نا یہاں بھی کوشش شروع ہو گئی ہیں. اولڈ کیمپس بھی اللہ معاف فرمائے بن گئے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے خوبصورت عورت ہو, بلکہ شہزادی, پھولوں کی سیج پہ پڑی, بیٹھی, تاج پہنا, ملکہ, بہت آرام سکون سے, اور اس کے سامنے ایک بھکارن مانگنے والی آئے, اور اس نے موتیوں کا ہار پہنا ہوا, اس نے کوڑیوں کا ہار پہنا ہوا ہو, اس کے پاس تاج ہے اور اس کے پاس کشکول ہے مانگنے والا, اور یہ پھولوں کی سیج پہ تاج پہننے والی ملکہ اس کو ایسے دیکھ کے حسرت سے کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے. یہ ہے فرق.
یہ ہے فرق. جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ماں کون ہے، بہن کون ہے، نظام کیا ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں اس معاشرے سے، اور یہ ایڑیاں اٹھاؤ. سر میں بھی فرمایا کہ ان سے بچنا، یہود و نصارہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ تمہیں تباہ کر دیں گے. اب دیکھ لو، سیاسی فساد دیکھ لو، معاشی فساد دیکھ لو، معاشرتی فساد دیکھ لو، شادیوں کا، غمیوں کا، اور اپنے اپنے جو بھی ہے برادری فساد، سارا کسی قسم کا فرا نہ سکون ہے نہ غبار. یہ سارا اس وجہ سے کہ ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ واریت کا علاج بتایا ہے کہ فرقے کیسے بنتے ہیں اور یہ کیسے ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات کل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.